اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے تھوڑی ہی دیر کے لیے میلاد رسول۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد ہی سے کائنات کا وجود ہے۔ میرے دوست، وہ مکۃ المکرمہ جو مکہ آج مکہ ہے، جس کو حرم پاک کہا جاتا ہے، جس مکہ میں کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، جس کی زیارت کے لیے دنیا کے گوشہ گوشہ سے، جس کا طواف کرنے کے لیے، جس کی چھاؤں میں اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے، اپنی جبین نیاز کو ٹیکنے کے لیے مسلمان مومنین حاضر ہوتے ہیں، وہ کعبہ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگی جائے اس دعا کو رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ آج وہ کعبہ ہے جس کعبہ میں آپ ایک نیکی کرو تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب پاؤ۔ آج وہ کعبہ جس کی ہوا، جس کی فضا خوشبو سے معطر ہے، جو نیکیوں کا مرکز ہے، جس زمین کا حال یہ ہے کہ اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، وہ جانے والے، وہ کعبہ ہے۔ آپ ذرا کعبہ کو سمجھو، کعبہ کیا ہے؟ جس کعبہ پر نگاہ پڑ جائے تو جو دعا مانگو رب تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن کیا مکہ کی تاریخ آپ کو معلوم ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو مکہ کیا تھا؟ مکہ میں کون سی برائیاں نہیں پائی جا رہی تھیں؟ مکہ میں زندہ لڑکیاں گاڑی جاتی تھیں، مکہ میں لوگ شراب پیتے تھے، مکہ میں بے حیائیوں کے اڈے تھے، مکہ میں قتل و غارت گری کا ماحول وہ تھا کہ اگر مکہ کے بازار میں چلتے ہوئے کسی کا قدم کسی کے قدم سے لگ جاتا تھا تو تلواریں نکل آتی تھیں، اگر کاندھے سے کاندھا ٹکرا جاتا تھا تو تلواریں نکل آتی تھیں، اور 70 برس تک صرف اس بات پر تلواریں چلتی رہیں، قبیلے کا قبیلہ تباہ و برباد ہو گیا کہ بازار میں چلتے ہوئے تیرا کاندھا میرے کاندھے سے کیوں ٹکرا گیا، تیرا پیر میرے پیر میں کیوں لگا۔ وہ مکہ ہے۔ مکہ کی وہ تاریخ رہی ہے کہ اگر کوئی یتیم ہو جاتا تو بجائے اس یتیم بچہ کی پرورش کر کے اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا جاتا تھا، چھین لیا جاتا تھا، اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا، غلامی کی زنجیروں میں اس کو جکڑ دیا جاتا تھا۔ میرا قیام مکہ میں جبل کعبہ کے پاس تھا۔ جبل کعبہ کے پاس ایک بہت بڑا میدان ہے، آج اس میدان میں ایک سڑک بنائی گئی ہے، ایک برج ہے، پل بنا دیا گیا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ حاجی صاحب یہی وہ میدان ہے جس میدان میں زندہ لڑکیاں مکہ میں گاڑ دی جاتی تھیں، مکہ کا وہ ماحول پایا جاتا تھا۔ لیکن آپ ذرا اندازہ لگاؤ، آج وہی مکہ نیکیوں کا مرکز ہے۔ آج اسی مکہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کا ثواب آپ کو عطا کر دیتی ہے۔ رب تعالیٰ ایسا کرم فرمایا۔ اور صرف عربستان ہی کا معاملہ نہیں پیارے، پوری دنیا کا جائزہ لے لیا جائے، پوری دنیا میں برائیاں پائی جا رہی تھیں۔ ہم اور آپ جس ہندوستان میں آباد ہیں، اس ہندوستان میں کم برائیاں اور بے حیائیاں نہیں تھیں۔ اس ہندوستان میں سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جاتی تھیں۔ اس ہندوستان میں عورتوں کو برہنہ کر کے ان کے جسم پر کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوتا تھا اور بازاروں میں جانوروں کی طرح سے سودا کیا جاتا تھا۔ جوان لڑکیوں کو ان کے شوہروں کے استھانوں پر، مرگھٹوں پر پھونک دیا جاتا تھا۔ چنانچہ آج بھی راجستھان میں ادے پور میں ستی استھل موجود ہے جہاں نہ جانے کتنی لڑکیوں کو زندہ جلایا گیا۔ ہندوستان میں کم برائیاں نہیں تھیں، دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جو برائیوں سے باہر نہ گیا ہو۔ برائیوں کے بادل برس رہے تھے، ایسے انداز سے برائیاں پائی جا رہی تھی، زمین چیخ پڑی تھی، انسانیت سسک رہی تھی۔ ایک معبود کی عبادت کرنے کے بجائے لوگ نہ جانے کون کون سی چیز کو معبود بنا لیے تھے۔ اگر سویرے سویرے سورج نکلتا اور اس کی شعاعیں پھیلتی
تو آدمی اپنی جبین کو جھکا دیتا، تو میرا خدا ہے. جب چاند کی چاندنی پر اس کی نگاہ جاتی تو کہتا تو میرا خدا ہے. جب بڑے بڑے پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا خدا ہے. اور جب سمندر کے لہروں پر نگاہ جاتی تھی تو کہتا تھا یہ خدا ہے. اور جب آگ کے شعلوں کو بلند ہوئے دیکھتا تھا تو کہتا تھا تو خدا ہے. جب کیڑے مکوڑوں پر نگاہ جاتی تھی تب کہتا تھا تو خدا ہے. جب گھوڑے ہاتھی بندروں کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا تو میرا خدا ہے. غرضے کہ یہ انسان اتنا گر چکا تھا اور عقل سے اس طرح پیدل ہو چکا تھا کہ نہ جانے کتنے معبودان باطل کو یہ بنا کر کے اور اپنا خدا تصور کر کے اس کی عبادت کرتا تھا. وہ مکہ جس مکہ میں 360 خدا بنا کر کے رکھ دیے گئے تھے، اس مکہ کی تاریخ رکھتے ہوئے پوری دنیا کا تاریخ سامنے رکھیے. انسان چیخ پڑا تھا کہ شرافت و تقدس کے ساتھ کیسے ہم اپنے جیون کو بتائیں. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے آخری رسول حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرب دیش میں مکہ کی سرزمین پر خاندان قریش میں ربیع الاول شریف کے مہینہ میں دوشنبہ کے دن سویرے سویرے خاتون پاک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے طلوع اجلال فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر خاندان قریش میں سویرے سویرے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اور جب نبی کونین اس دنیا میں تشریف لائے تو مکہ کے حالات بدل گئے. مکہ کی پہاڑیوں سے خوشبو آنے لگی، ہوا فضا مہکنے لگی. مکہ کے لوگ جب سو سو کر کے سویرے اٹھتے ہیں تو حرم شریف باب المروہ کے سامنے اکٹھا ہو کر کے ایک میٹنگ کرتے ہیں اور آپس میں گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں. اے لوگو، یہ انقلاب مکہ میں کیسے برپا ہو گیا ہے؟ یہ مکہ کی پہاڑیاں کیسے مہک رہی ہیں؟ یہ فضا کیسے معطر دکھائی دے رہی ہے؟ کسی نے کہا ابھی ابھی میں اپنے باغ میں سے گھوم کر کے آ رہا ہوں، میرے باغ میں کھجوروں کے درخت سوکھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے مگر سارے کھجوروں کے درخت ہرے دکھائی دے رہے ہیں، ان میں پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں. کسی سردار نے کہا ابھی ابھی ہم نے اپنے جانوروں کو دیکھا ہے، ہمارے جو دودھ دینے والے جانور تھے ان کے دودھ خشک ہو گئے تھے مگر ان کے تھن بھرے دودھ سے دکھائی دے رہے ہیں. کسی نے کہا میرا باپ بیمار تھا بلا دوا کے اچھا ہو گیا ہے. مالدار رئیس بول پڑتا ہے کہ میرے دروازے پر سویرے سویرے بھکاریوں کی لائن لگ جاتی تھی مگر آج سویرے کوئی بھکاری دروازے پر نہیں آیا ہے. یہ انقلاب کیسے برپا ہوا ہے؟ تب تک خانے کعبہ کے قریب سے ایک رئیس اور آ کر کے پہنچ گیا. اس نے کہا اے سرداران مکہ، یہ کون سی میٹنگ لگی ہوئی ہے؟ کس ملک میں تجارت کرنے کے لیے چلنے کا ارادہ ہے؟ مکہ کے سرداروں نے کہا ہمیں تجارت کی میٹنگ نہیں کرنی ہے. کیا انقلاب کا احساس تم نہیں کر رہے ہو؟ کیا یہ ہوا فضا جو مہک رہی ہے اس کا احساس تمہیں نہیں ہو رہا ہے؟ آخر یہ انقلاب مکہ میں کیسے برپا ہوا ہے؟ ان کے جانور دودھ ان تھن سے بھرے ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں میرے باغ میں سوکھے ہوئے درخت ہرے ہو گئے ہیں، یہ بول رہے ہیں میرا باپ بیمار تھا اچھا ہو گیا ہے. یہ سارا ماحول کیسے مکہ میں برپا ہوا ہے؟ اس نے کہا اے سرداران مکہ، جو میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں اگر بتاؤں گا تو تعجب کرو گے. کہا تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہا سرداران مکہ ابھی ابھی میں گیا تھا خانے کعبہ کا طواف کرنے. میں خانے کعبہ کا طواف پورا کر کے جب میں واپس ہو رہا تھا تو میں نے خاندان قریش کے سردار عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ اپنی گود میں ایک بڑا حسین و جمیل بچہ لے کر کے کعبہ کی طرف جا رہے تھے. آج تک میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، میری نگاہ سے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں گزرا. وہ اتنا حسین بچہ تھا، اتنا خوبصورت بچہ ہے کہ جو سردار قریش عبد المطلب اس بچہ کو کعبہ کی طرف لے کر بڑھتے رہے. میں گھوم گھوم کر دیکھتا رہا لیکن جب وہ کعبہ کے قریب پہنچے ہیں تو میری نگاہ فیصلہ نہ کر سکی کہ عبد المطلب کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ کعبہ خود عبد المطلب کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے. اے لوگوں، ہم نے یہ دیکھا ہے. اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. اور بہت اچھے انداز سے بیکل بلرام پوری نے کہا آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھائی اجیاری، آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھائی اجیاری. اور بن موسم کے پھل گئے بگیا پھول سج گئے ڈاری ڈولے
خلد کئی مست و بحریہ چدر نور لٹاوے لاکھ چدر نور لٹاوے لاکھ. جیسے اس سردار نے یہ کہا تمام سرداران مکہ نے کہا ہو نہ ہو یہ انقلاب اسی بچہ کی پیدائش کی بنیاد پر ہوا ہو, چلو ذرا اس کو دیکھ لیا جائے, اس کی زیارت کر لی جائے. سارے سرداران مکہ کعبۃ اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. سرکار کے دادا جان حضرت عبد المطلب اپنی گود میں سرکار کو لے کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. خانہ کعبہ جھک گیا ہے, کعبہ کے اندر جتنے بت رکھے ہوئے تھے اونھے بل گر پڑتے ہیں. دادا جان طواف کر کے دعا مانگ کر کے جب واپس لا رہے ہیں تو راستے میں سارے سرداران مکہ مل جاتے ہیں. یہ سردار قریش, ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑا حسین و جمیل بچہ ہے, ہم اس بچہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. اتنا خوبصورت بچہ آج مکہ میں کسی قبیلہ میں پیدا نہیں ہوا, کسی خاتون کی گود میں نہیں آیا. ہو نہ ہو یہ انقلاب اسی بچہ کی بنیاد پر برپا ہے, یہ ساری خوبیاں اسی بچہ کی بنیاد پر دیکھی جا رہی ہیں. تب تک حضرت عبد المطلب نے اپنی باہوں کو پھیلا دیا. حضرت عبد المطلب کی باہوں کا پھیلنا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کریم سرداران مکہ کے سامنے آ جاتا ہے. اور جب سرداران مکہ نے سرکار کے وجہ کریم کو دیکھا تو اعلی حضرت کی زبان میں سنا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقوں سے جہاں نہیں, اور یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے, دیکھتے رہ گئے, نور والی جبی دیکھتے رہ گئے, دیکھتے رہ گئے. اللہ اللہ. تمام سرداران مکہ دیکھ کر کے مبارکباد پیش کر رہے ہیں. اے سردار قریش, ہم آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. آج تک ہماری نگاہوں نے مکہ میں کسی قبیلہ میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا, کسی قبیلہ میں کسی خاندان میں اتنا حسین و جمیل بچہ کسی عورت نے نہیں جنا. مبارکباد پیش کرتے ہوئے سرداران مکہ چلے جاتے ہیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے لائے, سرکار کی ماں کی گود میں دے دیتے ہیں. اب حضرت آمنہ خاتون سے سنو, نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جیسے محمد میری گود میں آئے تب تک آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور محمد اس میں غائب ہو گئے. میری نگاہ دیکھ رہی تھی, میں دیکھ رہی تھی تو آواز آ رہی تھی ان کو مشرق و مغرب کی سیر کرا دو, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا پھر میری گود کے سامنے آ گیا, محمد میری گود میں آ گئے. نبی کونین کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت قریب ہوا پیدائش کا, تو جیسے آج عورتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو عورتوں کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں مجھے کسی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوا. آج جب کسی عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نگاہوں کے سامنے پردہ چھا جاتا ہے شدت تکلیف سے, روشنی ختم ہو جایا کرتی ہے گویا. لیکن نبی کی ماں بیان فرما رہی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت بسعادت ہوئی ہے تو میری نگاہیں اتنی روشن ہو گئی تھی, اتنا نور چھا گیا تھا کہ میں نے ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چر رہے تھے اور ان کی گردنوں میں جو قلادے پڑے تھے وہ دیکھ لیا. ایسی روشنی پھیلی ہے کہ میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا ہے. نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی پیدائش کا وقت قریب ہوا تو کوئی پکار کر کے کہہ رہا تھا اے آمنہ جو تمہاری گود میں جا رہے ہیں ان کا نام آسمان پر احمد ہے اور ان کا نام زمین پر محمد ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو اتنی روشنی ظاہر ہوئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں کے پاس جو عورتیں جمع تھیں ان عورتوں کا بیان یہ ہے کہ جب محمد اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے تشریف لانے کا حال یہ تھا کہ آسمان سے چاند اور ستارے آمنہ خاتون کے مکان کے صحن کے قریب جھکے چلے آ رہے تھے. آخر یہ چاند اور ستارے کیوں جھکے چلے آ رہے ہیں؟ آج بھی علم نجوم کا یہ کہنا ہے کہ چاند جب زمین کے قریب دکھائی دے تو اس وقت آپ سمجھ لو کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو کسی ملک کا سردار بنے گا, کسی ملک کا بادشاہ بنے گا, کسی ملک کا وزیر بنے گا. جب چاند قریب ہو جائے تو دنیا میں کسی
گھوڑے کی پیدائش ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، یہ چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے ہیں، عورتیں بیان کر رہی ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ آمنہ خاتون کے مکان کے صحن میں یہ چاند اور ستارے گر پڑیں گے۔ یہ چاند اور ستارے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی زبان سے پوچھو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ آپ لوگ بیٹھ کیا جائیے۔ کر رہے ہو بھائی؟ علیہ وسلم کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب محمد اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اور جب اس دنیا میں وہ تشریف لائے تو ان کا سر سجدہ میں چلا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک انگلی آسمان کی طرف کیوں اٹھائی ہے؟ گویا میرے سرکار اشارہ کر رہے ہیں، اے دنیا والو خدا ایک ہے، اے دنیا والو مالک ایک ہے، اے دنیا والو زندگی اور موت دینے والا ایک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقدس انگلی پاک کا اشارہ فرما رہے ہیں، اور میرے سرکار کی مقدس پیشانی سجدہ میں ہے۔ نبی کونین کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے محمد نے 3 لفظ کہا۔ پہلا جملہ تو کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور دوسرا لفظ میرے آقا نے سجدہ کی حالت میں کہا الحمدللہ کثیرا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور تیسرا جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اے مسلمانوں ہم اور آپ پاپیوں کے لیے، میرے آقا عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے لیے ہبہ فرما دے، مولا میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں مرد مومن تو اپنے آقا کو یاد کر لے، تیرے آقا تجھے پیدا ہوتے ہی یاد کر رہے ہیں۔ پہلے سجدے روز ازل سے درود اور یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، ذرا ولادت مصطفیٰ ملاحظہ فرماؤ۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام عالی مقام تھے۔ امام عالی مقام کی بھی ولادت بے مثال ہے، نانا کی ولادت بے مثال ہے، تو نواسے کی بھی ولادت بے مثال ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، عورتیں جمع ہو کر کے کہہ رہی ہیں اے آمنہ خاتون ہم تجھے مبارکباد پیش کر رہے ہیں، تیرا بچہ تو ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے، اس بچہ کو ختنہ کی ضرورت نہیں ہے، آمنہ یہ بچہ کوئی عظیم بچہ ہے، تجھے مبارک ہو۔ عورتیں دیکھ دیکھ کر کے جا رہی ہیں، محلے کے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، سارے لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اگر عبداللہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ گھر گھر ہو رہا ہے۔ اس وقت کا دور یہ تھا کہ دودھ پلانے پر دایاں آیا کرتی تھیں تمام آبادیوں سے، اور وہ بچوں کی دودھ پلا کر کے اجرت لیا کرتی تھی۔ چنانچہ مکہ شریف سے 70 کلومیٹر کی دوری پر طائف کے قریب ایک آبادی تھی، اس آبادی کی بھی 10 عورتیں تیار ہوئی کہ مکہ میں چلو، اس وقت مکہ میں بچوں کی پیدائش مالدار گھروں پر ہوئی ہے، بچوں کو لے آیا جائے اور دودھ پلا کر کے انعام و اکرام حاصل کیا جائے۔ جب وہ 10 عورتیں تیار ہوتی ہیں تو انہی 10 عورتوں میں ایک عورت کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ کو 3 دن کا عرصہ گزر گیا تھا، وہ فاقہ کر رہی تھی، پانی پر گزارا کر رہی تھی۔ حلیمہ کے گھر جو حلیمہ کی سواری تھی وہ بھی کمزور ہو چکی تھی۔ حلیمہ کے گھر جو بکریاں دودھ دینے والی تھی ان کے تھن بھی خشک ہو گئے تھے۔ عورتوں نے کہا حلیمہ چلو مکہ چلنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ حلیمہ نے کہا میں مکہ نہیں جا پاؤں گی، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ عورتوں نے کہا حلیمہ تجھے چلنا پڑے گا۔ چنانچہ عورتوں نے حلیمہ کو بھی تیار کر لیا، حلیمہ کے شوہر بھی تیار ہو گئے۔ حلیمہ ان عورتوں کے ساتھ مکہ المکرمہ آ رہی ہیں۔ 10-12 گھاٹیوں کو پار کر کے حلیمہ اور ان کے ساتھ کی عورتیں مکہ
پہنچی لیکن اور عورتیں پہلے مکہ پہنچ گئیں. حلیمہ کی سواری بہت کمزور تھی. کمزوری کی بنیاد پر 7 جگہوں پر حلیمہ کی سواری بیٹھ جاتی ہے اور حلیمہ مکہ میں بعد میں پہنچ رہی ہیں. عورتیں پہنچ کر کے مکہ میں مالدار گھروں پر جا کر کے بچوں کو حاصل کر لیتی ہیں مگر حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا. ساتھ میں آنے والی ایک عورت نے پوچھا حلیمہ تجھے کوئی بچہ ملا کہ نہیں ملا؟ حلیمہ نے کہا مجھے ابھی کوئی بچہ نہیں ملا. اس عورت نے کہا وہ دیکھ حرم کے قریب خانہ کعبہ کے قریب جو حویلی دکھائی دے رہی ہے وہ سردار قریش عبد المطلب کا مکان دکھائی دے رہا ہے. اس مکان میں ان کے ایک پوتے ہیں, ان کے باپ کا نام عبداللہ ہے, ان کی پیدائش سے پہلے وہ انتقال کر گئے ہیں, ان کی ماں کا نام آمنہ ہے. حلیمہ جا اسی بچہ کو تو لے لے, اس بچے کی بڑی تعریفیں میں نے سنی ہیں. اگر مجھے بچہ نہ ملا ہوتا تو حلیمہ میں اسی بچہ کو لیتی. چنانچہ حضرت حلیمہ سردار قریش عبد المطلب کے پاس پہنچ جاتی ہیں. عبد المطلب نے حلیمہ کو حضرت آمنہ خاتون کے پاس بھیج دیا. حضرت آمنہ خاتون کے پاس حلیمہ پہنچ کر کے اپنا تعارف کراتی ہیں, بہن آمنہ میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے, میں قبیلے سعد سے تعلق رکھتی ہوں. جیسے مکہ کی سرزمین پر عورتیں آئی ہیں بچوں کے لینے کے لیے, دودھ پلانے کے لیے, ایسے بہن میں بھی آئی ہوں. میں نے آپ کے شہزادے کی بڑی تعریفیں سنی ہیں. بہن آپ شہزادہ اپنا مجھے دے دیں, میں دودھ پلا کر کے خدمت انجام دے لوں. حضرت آمنہ خاتون کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں, آنسو گرنے لگے. حلیمہ نے پوچھ لیا بہن کیوں رو رہی ہو؟ حضرت آمنہ خاتون نبی کی ماں فرماتی ہیں اے حلیمہ جس مقصد کے لیے تم آئی ہو وہ مقصد تمہارا حل نہیں ہو پائے گا, اس لیے کہ ان کی ولادت سے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, اس لیے تمہیں مانگا انعام و اکرام نہیں مل پائے گا. حضرت حلیمہ نے عرض کیا بہن مجھے انعام و اکرام کی لالچ کی ضرورت نہیں ہے, میں نے اتنی تعریفیں آپ کے شہزادے کی سن لی ہیں کہ آپ مجھے اپنا شہزادہ دے دیں, میں آپ کے شہزادے کو لے کر کے خدمت انجام دے لوں, بس یہی میری ایک تمنا ہے. شہزادے ہیں کہاں؟ حضرت حلیمہ جب پوچھتی ہیں تو میرے آقا سو رہے تھے اور سرکار کے نورانی جسم پاک پر چادر ڈال دی گئی تھی. نبی کی ماں نے چادر کو جسم پاک سے سرکا لیا, جیسے چادر کا سرکتا تھا چہرے نبوت سامنے آ جاتا ہے. پیشانی چمکتی ہوئی حلیمہ دیکھ لیتی ہیں اور اس پیشانی کو بڑھ کر کے چوم لیتی ہیں. وہ پیشانی چومتی ہیں جس پیشانی کے تعلق سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والا مسلمان تو اپنے نبی کی پیشانی دیکھ لے کیسی پیشانی ہے. جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. ہم اور آپ جب صحرا پہنتے ہیں تو شادی کا صحرا ہوتا ہے, حج کا صحرا ہوتا ہے, علم کی کامیابی کا صحرا ہوتا ہے, اقتدار ملنے کا صحرا ہوتا ہے, ملازمت میں عہدہ ملنے کا صحرا ہوتا ہے. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحرا پہنایا گیا وہ ہم پاپیوں کی بخشش کا صحرا ڈالا گیا ہے. نبی کی پیشانی پر جو صحرا آ رہا ہے امت کے گنہگاروں کی مغفرت کا صحرا آ رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو حلیمہ سعدیہ چومتے ہوئے رخسار نبوت کو چوم رہی ہیں اور اپنی گود میں لے کر کے دودھ پلانے لگتی ہیں. جیسے حلیمہ نے اپنے ایک پستان کو پیش کیا میرے آقا نے پی لیا اور جب دوسرا پستان حلیمہ نے پلانا شروع کیا تو میرے آقا نے پینا چھوڑ دیا. نبی جب اپنی ماں کا پستان پیتے تھے تو دونوں پستان کا دودھ پی رہے تھے اور جب حلیمہ کا پستان پی رہے ہیں تو ایک پستان کا دودھ پی رہے ہیں. آخر ایک پستان کا دودھ کیوں نبی پی رہے ہیں؟ آؤ ذرا دیکھو, ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے, ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے, مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فطری انصاف ملاحظہ کرو. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کو نبوت 40 برس کے بعد ملی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں جملہ سنبھالو ورنہ ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. تو نبی کے لیے نبوت 40 برس کے بعد متعین کر رہا ہے. نبی کو 40 برس کے بعد نبوت نہیں ملی ہے بلکہ نبی کو 40 برس کے بعد اعلانی نبوت کا حکم ملا ہے. حکم کا ملنا اور ہوتا ہے اور نبوت کا ملنا اور ہوتا ہے. نبوت کے ملنے کی مدت تو نبی سے پوچھ لے تو نبی فرماتے ہیں نبوت تو مجھ کو اس وقت ملی ہے جب حضرت آدم کا وجود ہی نہیں تھا. کن تو نبیوں آدم و بین الماء والطین, میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. پتہ یہ چلا کہ آدمیت نہیں ہے, نبی کی نبوت ہے. یہ آسمان نہیں ہے, نبی کی نبوت ہے. یہ سورج نہیں ہے, نبی کی نبوت ہے. یہ چاند نہیں ہے, نبی کی نبوت ہے. آبشاروں کی صدائیں نہیں ہیں, نبی کی نبوت ہے. کائنات کا وجود نہیں ہے, نبی کی نبوت ہے. نبی کونین کے نبوت کا اعلان 40 برس کے بعد ہے. نبی کی نبوت پتہ لگانا چاہو تو مدت پتہ نہیں لگا سکتے ہو, البتہ نبی کی نبوت 40 برس
برس کے بعد جب اعلان کا حکم ملتا ہے تو غار حرا سے نبی اعلان فرما رہے ہیں. اگر یہ جملہ تمہارا تصور کر لیا جائے کہ نبی کو 40 برس کے بعد نبوت ملی ہے تو حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام تو تسلیم کو ذرا دیکھو. عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا معاملہ جب ان کی ماں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی اور ان کی ماں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار یہ مجھے بچہ پیدا ہو گیا ہے, مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے, میری شادی نہیں ہوئی ہے, میں قوم کے سامنے جاؤں گی تو قوم میری کیا کہے گی. تو رب تعالیٰ کا حکم ہوا مریم تجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, تو قوم کے سامنے صفائی نہ پیش کرنا, مریم تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا, بچہ خود بتا دے گا میں کون ہوں. جب حضرت مریم علیہ السلام لے کر کے حضرت عیسیٰ کو قوم کے سامنے گئی ہیں تو قوم اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے. مریم ہم نے تجھے بہت پاکیزہ عورت مانا تھا, تو بڑی شریف النفس لڑکی مانی جاتی تھی, مریم یہ تو نے کیا کیا ہے, یہ تیری گود میں بھی تیری شادی نہیں ہوئی, بچہ کہاں سے آ گیا ہے. تو حضرت مریم کچھ نہیں بولی, انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا, اور جیسے اشارہ کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود سے بول پڑتے ہیں اے لوگوں میں اللہ کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اور میں اللہ کا بندہ ہوں. حضرت عیسیٰ پیغمبر تو اپنی نبوت کو اپنی ماں کے گود سے اعلان کر رہے ہیں, نبی اپنی نبوت کو غار حرا سے اعلان کر رہے ہیں. تو میرے آقا تو سید المرسلین ہیں, امام الانبیاء ہیں, اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں مرد مومن تو اپنے نبی کو سمجھنا چاہتا ہے کہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, ہمارا نبی, اور سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے ہمارا نبی, ہمارا نبی. اللہ اللہ, آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے, اب نہ کہنا کہ نبی کو 40 برس کے بعد نبوت ملی ہے, جب کہنا تو یہ کہنا نبی کو 40 برس کے بعد اعلان نبوت کا حکم ملا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کی گود میں ہیں, جب نبی اپنی ماں کا پستان پیتے ہیں تو دونوں پستان کا دودھ پیتے ہیں, لیکن جب حلیمہ کا پستان پیتے ہیں تو ایک پستان کا دودھ پیتے ہیں اور ایک پستان ایک دوسرے پینے والے بچے کے لیے میرے آقا چھوڑ دیتے ہیں. اب حلیمہ کو یقین ہوا, اب حلیمہ نے سمجھ لیا کہ محمد جو صرف ایک پستان کا دودھ پی رہے ہیں اور دوسرے کا چھوڑ رہے ہیں, وہ جو دوسرے بچے کو میں پلاتی ہوں اس کے لیے چھوڑ رہے ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فطری انصاف ہے. ابھی ماں کی گود میں ہیں, حلیمہ کی گود میں ہیں, مگر نبی کونین ایک پستان کا دودھ پی رہے ہیں, دوسرے کا دوسرے کے لیے چھوڑ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے لیے ترک پستا کریں اور دودھ پیتے کی نسبت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اللہ اللہ, حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھ جاتی ہیں اور نبی کی ماں سے کہتی ہیں بہن آپ کا بچہ بڑا مبارک بچہ ہے. حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں اے حلیمہ تو میرے بچہ کو عام بچوں کی طرح سے نہ سمجھنا. حلیمہ جب میرا بچہ پیدا ہوا تو آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے تھے. حلیمہ جب میرا بچہ پیدا ہوا ہے تو کوئی پکار کر کے کہہ رہا تھا کہ ان کا نام زمین پر محمد ہے اور آسمان پر ان کا نام احمد ہے. حلیمہ جب میرے بچے کی ولادت بسعادت ہوئی ہے تو ایسا نور ظاہر ہوا, ایسی روشنی پھیلی ہے کہ میں نے ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چر رہے تھے ان کی گردنوں میں جو قلادے پڑے تھے وہ سب میں نے دیکھ لیا ہے. حلیمہ سے نبی کی ماں بیان فرماتی جا رہی ہیں اور حلیمہ سرکار کی تعریفوں کو سن سن کر کے ان کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے. حلیمہ جب ان ساری باتوں کو سن لیتی ہیں تو حلیمہ کہتی ہیں اے بہن اب ہمارے ساتھ میں جو آنے والی عورتیں آئی تھی قافلہ بنا کر کے وہ بچوں کو لے کر کے جانے کی تیاری کر رہی ہے, آمنہ ہمیں بھی اجازت دے دو. یقین رکھو بہن تمہارے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہونے پائے گی. حلیمہ کو کیا خبر کہ ساری تکلیفوں کو دور کرنے والے تو میری گود میں چل رہے ہیں. حلیمہ کو کیا خبر کہ سارے یتیموں کا سہارا بن کر کے تو ہماری گود میں چل رہے ہیں. حلیمہ کو کیا خبر کہ سارے دکھیوں کے لبوں پر مسکراہٹ دینے والے نبی تو ہماری گود میں ہیں. حلیمہ کو یہ خبر نہیں ہے. حلیمہ کہتی ہے اے آمنہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, میں بھرپور خدمت کرنے کی کوشش کروں گی. نبی کی ماں نے آقا کو اپنی گود میں لیا اور پیار و محبت کیا, پیار و محبت کی چھاؤں
छांव में भारी भरी पलकों के साथ हजरत आमिना खातून ने हलीमा की गोद में सरकार को वापस दे दिया। अब हजरत हलीमा सरकार को अपनी गोद में लेकर के जब अपनी सवारी के करीब आती हैं कि सवारी पर सवार हो जाऊं, तो वही हलीमा की सवारी है जो आते हुए 7 जगहों पर रास्ता में कमजोरी की बुनियाद पर बैठ गई थी। अब वही हलीमा की सवारी, जब हलीमा सवार हो रही है तो तेज तेज भागती चली जा रही है और सारे काफिला के सवारियों से आगे हो जाती है और सारा रास्ता महकता चला जा रहा है। हलीमा के साथ में आने वाली औरतों ने पूछा, ए हलीमा, क्या तूने सवारी बदल दी है? हलीमा ने कहा, मैंने सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल गया है। ये सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के चलने की बरकत है। हलीमा, क्या तूने मक्का में खुशबू खरीद ली है? मैंने खुशबू नहीं खरीदी है, ये मोहम्मद के चलने की खुशबू फैल रही है। आला हजरत अजीमुल बरकत किसी की तर्जमानी फरमाते हैं, उनके महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया सरकार को लेकर के 12 घाटियों को पार करती हुई चली जा रही हैं। हलीमा जब पहाड़ियों के बीच से गुजरती हैं तो पहाड़ियों के दरमियान जो जानवर चर चुग रहे थे वो हलीमा की सवारी देखते हैं तो अपना मुंह उठा करके देखते रहते हैं, गोया उन जानवरों को भी मालूम है कि सैयदुल मुरसलीन जा रहे हैं, देख लो, अल्लाह के नबी जा रहे हैं, जियारत कर लो, इमामुल अंबिया जा रहे हैं, जियारत कर लो। और सूखे हुए दरख्त होते थे पहाड़ियों के ऊपर तो वो हरे हो जाते थे। हलीमा गुजरती चली जा रही है। हलीमा जब अपनी आबादी में पहुंची है तो हलीमा के पहुंचते हुए आबादी से खुशबू आने लगती है। आबादी के मर्द औरत हलीमा को घेर लेते हैं। हलीमा, तू क्या मक्का से लेकर के आई है? हलीमा ने कहा, मैं हिजाज से सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब का पोता मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को लेकर के आई हूं। औरतें देखने के बाद कहती हैं, बहन यकीन मान, आज तक हमारी आबादी में इतना हसीन व जमील खूबसूरत कोई बच्चा लाया नहीं, इतना खूबसूरत बच्चा हम लोगों ने देखा ही नहीं। इसी बच्चे के आने से खुशबू फैली हुई है। मेरे आका जब हलीमा की आबादी में पहुंचते हैं तो बारिश हो जाती है, दरख्त हरे हो जाते हैं और दरख्तों में फल दिखाई देने लगते हैं। जो बीमार थे वो अच्छे हो जाते हैं। औरतों का मिजाज ये बन गया था कि औरतों की गोद में जब बच्चे रोने लगते थे तो अपने बच्चों को गोद में लेकर के वो सरकार के सामने आ जाती थी और जैसे बच्चे सरकार को देखते थे हंसने लगते थे। ये मसल मशहूर हो गया था पूरी आबादी में कि बच्चे रोने लगे। तो हलीमा हिजाज से एक बच्चा लेकर के आई है, उसी बच्चा के सामने बच्चे को ले जाकर के कर दो, बच्चा मुस्कुराने लगेगा। सारी औरतें ला रही हैं अपने अपने बच्चों को नजर बद की शिकायत नहीं होती है। हलीमा की आबादी से जानवर चरने चुगने के लिए जब पहाड़ियों में जाते हैं तो जानवर नुकसान हो जाया करते थे, दरिंद आकर के हमला कर दिया करते थे। लेकिन जब से मेरे आका के कदम पड़े थे हलीमा की आबादी में, उस तारीख से किसी जानवर को किसी दरिंदे जानवर ने छेड़ा नहीं है। सारे जानवरों के थन दूध से भरे हुए हैं। हलीमा ने पहुंचते ही अपने शौहर से कहा कि बकरियों का दूध निकाल लो। लोगों ने पूछा, हलीमा ये किस जंगल से बकरियां चर करके आई है? हलीमा ने कहा, ये जंगल के घास की बरकत नहीं है, ये सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के आने की बरकत फैली हुई है। पूरी आबादी के लोग बरकतों का एहसास कर रहे हैं। उनका दस्तूर ये बन गया था, वो सवेरे सवेरे आते, हलीमा जो बच्चा लेकर के तू आई है हमें सवेरे सवेरे दिखा दिया कर, हमारे दिन भलाइयों से गुजर जाया करते हैं। इसीलिए तो मैं अर्ज करता हूं, ये मेरे नबी का चेहरे पाक है कि सवेरे सवेरे देख ले तो दिन भलाइयों से गुजर जाया करे। एक तुम्हारा चेहरा है कि सवेरे सवेरे निगाह पड़ जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है, खाना नहीं मिलता है। जब तुम कह दिया करते हो कि जैसे इंसान नबी हैं ऐसे हम हैं, जालिम जरा नबी को देख ले, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। आका का चेहरा देखा जा रहा है, नबी की चेहरे की जियारत की जा रही है, उन सारे लोगों के दिल भलाई से गुजरते चले जा रहे हैं। बरकत हासिल करने का एक तरीका आबादी वालों ने और निकाल लिया था। वो प्याले में पानी भर करके लाते और कहते, हलीमा बरकत वाला बच्चा लेकर के आई है, उस बच्चे का हाथ इस प्याले में पानी के डाल दे। हलीमा सादिया उस बच्चे हलीमा सादिया सरकार को उस प्याले में पानी के हाथ को डाल दिया करती थी। अब लोग ले जाते अपने बच्चों को पिलाते तो बच्चे अच्छे हो जाते, बीमारों को पिलाते तो बीमार अच्छे हो जाते, जानवरों को पिला देते तो उनका दूध बढ़ जाया करता था, दरख्तों पर डाल दिया करते थे तो फलों की कसरत हो जाया करती थी। ये दस्तूर बन गया था कि नबी के हाथ का धोवन ले जा करके पी रहे हैं। हलीमा सादिया आजिज हो गई, प्याले में पानी के सरकार के दस्ते पाक को डालते डालते। तब हलीमा को एक तरकीब सुझाई दी। हलीमा ने अपने घर के दरवाजे पर एक हाउस खोद दिया, उस हाउस को पानी से भर दिया, उसमें सरकार का पांव शरीफ डाल दिया और ऐलान कर दिया,
اب جس کو محمد کے پاؤں کا دھون لے کر کے جانا ہو وہ اسی حوض سے پانی لے کر کے جایا کرے. لوگ اسی حوض سے پانی لے کر کے جاتے, بیماروں کو پلایا کرتے, پیسہ اٹھایا کرتے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں مرد مومن تو اپنے نبی کی شان کو دیکھنا چاہتا ہے. جس کے تلووں کا دھون ہے بے حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی, ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی, ہمارا نبی. اللہ اللہ, حلیمہ کے گھر میرے آقا تشریف فرما ہے. ذرا دیکھو حلیمہ فرماتی ہیں کہ جتنا ایک بچہ ایک دن میں بڑھتا ہے محمد اتنا 6 سال میں بڑھتا ہے, محمد اتنا ایک دن میں بڑھ رہے تھے. حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جیسے مائیں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں بچپن میں تو ان کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, مجھے کبھی بھی محمد کی خدمت میں کسی پریشانی کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑا. جب تک میں سویرے سویرے جی بھر کر کے دودھ نہیں پلا لیتی تھی مجھے چین نہیں ملتا تھا, جب تک میں جی بھر کر کے دیکھ نہیں لیتی تھی مجھے چین نہیں ملتا تھا. عورتوں کی قطار لگی ہوئی ہے دیکھنے کے لیے, مرد دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا احساس کیا جا رہا ہے. سارے لوگ کہہ رہے ہیں حجاز سے سردار قریش کا پوتا لے کر کے حلیمہ آئی ہے, وہ بڑا برکت والا بچہ ہے, بہت ہی عظمت والا بچہ ہے, وہ بڑا ہوگا تو ہم اپنی قوم کو اس کو سردار بنا دیں گے. حلیمہ اب ہم تجھے لے نہیں جانے دیں گے, سردار قریش کو اب واپس نہیں کرنے دیا جائے گا. ہماری قوم میں کوئی سردار نہیں ہے, ہم اسی بچہ کو سردار بنائیں گے. لوگوں کو کیا معلوم ہے کہ میرے آقا سردار دو جہاں بن کر کے آئے ہیں, نبی کونین سرور انبیاء بن کر کے آئے ہیں, رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے محمد کو دودھ پلایا اور دودھ پلا کر کے میں نے محمد کو سلا دیا. آج بھی ماؤں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ ماں جب اپنے بچہ کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلا کر کے سلا دیتی ہے تو وہ دیکھ لیتی ہے میرا بچہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے. اگر بچہ سو جاتا ہے